بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے انتظامیہ اب کوئی بھی نہیں ہے، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، گیٹ پہ بھی کوئی کھڑا نہ رہے۔ جو دین کی بات سننا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے اور بیٹھ کر سنیں۔ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، سب کارکنان ہیں، بیٹھ جائیں۔ جامعہ غوثیہ ضیاء العلوم، جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، اور جامعہ ضیاء العلوم صدر راولپنڈی اور ضیاء العلوم عطاء الحبیب للبنات جی ٹی روڈ راولپنڈی کے بانی، مؤسس، مہتمم، سرپرست اعلیٰ اور مربی حضرت پیر طریقت، عالم ربانی، علامہ سید محمد ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے صاحبزادگان والا شان، جواں عزم، جواں عمر اور دینی جوش اور جذبے سے معمور علامہ سید عنایت الحق شاہ صاحب، علامہ سید احسان الحق شاہ صاحب، علامہ فرید الحق شاہ صاحب اور علامہ سید شمس الحق صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبوں کو، حب رسول کو، ختم نبوت سے وابستگی کو تا دیر جاری رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹیج پر موجود، میرے سامنے موجود جملہ قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، خطباء ملت، وکلاء کرام، معاشرے کے مختلف طبقات کے نمائندہ حضرات، پروفیسرز، اساتذہ، اس جامعہ کے اور ان تینوں جامعات کے قابل قدر حضرات اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے 91 علماء کرام، حفظ و تجوید کی دولت سے
فیضیاب ہونے والے 53 حفاظ کرام، ان سب کے اہل خاندان، اعزاء، اقارب، احباب جو اس مجلس میں موجود ہیں، اور میرے تمام عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پرجوش خطابات سنے ماشاءاللہ، اور میں علامہ سید احسان الحق شاہ صاحب سے دستبستہ عرض کرتا رہا کہ وہاں شہباز خطابت بہت ہیں، مجھے سفر کی تکلیف نہ دیں۔ انہوں نے اصرار کیا، اور ظاہر ہے کہ جب بزرگ اصرار کریں تو حیا آتی ہے۔ میں نے ان سے حاضری کا وعدہ کیا۔ آپ نے پرجوش نعرے لگائے، اب اپنے پھیپھڑوں کو، گلوں کو تھوڑی راحت پہنچائیں، سکون سے رہیں، اور میری چند گزارشات سنیں۔ سب سے پہلے میں مسند فضیلت پر فائز ہونے والے اپنے دوست، رفقا، کیونکہ میں بھی طالب علم ہوں، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ آپ کے علم کی تکمیل ہو گئی ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ آج سے آپ کے طلب علم کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا درس نظامی یا دینی علوم کی تعلیم و تربیت کو جو نظام ہے، وہ اس مرحلے پر اس قابل بناتا ہے کہ آپ دین کو اپنے اصل مآخذ سے، سورسز سے، قرآن کریم سے، عربی تفاسیر سے، احادیث مبارکہ سے، شروح حدیث سے، فقہ اور اس کی شروح سے، اور دیگر جو ہمارے معاون علوم ہیں ان سے آپ مطالعہ کر کے مطلب کو، مفہوم کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ لہذا آج سے آپ نے اپنے اوپر یہ فرض کرنا ہے کہ آپ پابندی سے مطالعہ کریں گے، اور تو چھوڑیے، ترجمہ قرآن پر بھی عبور آسان کام نہیں ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ فرض کریں کہ کم از کم یومیہ ایک رکوع یا آدھا رکوع آپ پڑھیں گے، اس میں جو الفاظ مبارکہ آئے ہیں ان کے معنی اور مطالب کو سمجھیں گے، پھر اس کی شروح اور تفاسیر کو پڑھیں گے۔ اگر آپ ایک رکوع روز پڑھیں اور ایک دن بھی ناغہ نہ کریں تو 558 دن کے بعد آپ کی یہ منزل مکمل ہوگی۔ لیکن یاد رکھنا، ایک بار پڑھنے سے بھی ملکہ اور عبور حاصل نہیں ہوتا۔ آج بھی مجھے
کسی موضوع پر کام کرنا ہو تو یقین جانیے کہ مجھے 10 تفاسیر کو دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے اور دوسرا یہ کہ حدیث کی ایک کتاب از اول تا آخر، چاہے مشکات شریف ہو، تاکہ حدیث کے تمام ابواب، تمام عناوین، تمام مضامین وہ پوری طرح سے آپ کی نظر سے گزریں۔ پہلے آپ متن حدیث کو پڑھیں، پھر حاشیے کو پڑھیں، پھر شروح کو پڑھیں، اور اس دوران اپنے اساتذہ سے، اپنی مادر علمی سے جڑے رہیں، کیونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد، مطالعے کے بعد، شروع کے مطالعے کے بعد بھی اشکالات باقی رہتے ہیں، شرح صدر نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ کو اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آج اسلام کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، اور یاد رکھنا آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے جب تک کہ اس جنگ کے تمام ہتھیاروں سے آپ مسلح نہ ہوں۔ اس لیے دین کی دلیل اور دین کے استدلال کی جنگ آپ تب جیت سکیں گے جب آپ دین سے متعلق ان تمام علوم کا عمیق مطالعہ کریں گے۔ پھر نماز کے مسائل تک، روزے کے مسائل تک، زکوٰۃ و حج کے مسائل تک ہمارے پاس چلتے پھرتے پاکستان بھر سے ٹیلی فون آتے ہیں، تو آپ فقہ کی ایک کتاب از اول تا آخر پوری شرح صدر کے ساتھ اور ملکہ تامہ کے ساتھ پڑھیں، اور بہار شریعت جو اردو کی جامع کتاب ہے فقہ میں، اس کا بھی تفصیلی مطالعہ کریں، کیونکہ اتنا پڑھنے کے بعد اگر آپ کو مسئلہ پیش آ جائے اور معلوم کرنے کے لیے کسی اور آستانے پہ جانا پڑے تو یہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے رب ذوالجلال اور اس کے حبیب کریم سے یہ پیمان باندھا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تو جب وقف کر دیا ہے تو پھر اپنا سب کچھ دین کو دے دیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دین آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنا اکرام دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک دور دراز پہاڑی علاقے سے آیا۔ میرے خاندان میں درجنوں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم پائے ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، آپ کو سب جانتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جس کے آپ ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ اللہ کے دین کو جانتے ہیں۔ یہ میری قدر نہیں کرتے، یہ اللہ کے دین کی نسبت کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ دنیا بھی آپ کو اتنی ملے گی کہ آپ سیر ہو جائیں گے، صرف ایک آج وعدہ کرو کہ دین سے وفا کرو گے، دین سے جفا نہیں کرو گے۔ دوسری بات
جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسناد اور شہادات یونیورسٹیوں سے بھی ملتی ہیں، یہاں سے بھی ملتی ہیں، لیکن اس سند میں اور اس سند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ سند تو اس لیے ہے کہ آپ اس اشتہار کو لے کر روزی تلاش کرنے جائیں، اس لیے میرے ہاں کراچی یونیورسٹی میں جب جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے تو باہر بینر لگے ہوتے ہیں، ہمیں ڈگریاں نہیں روزگار چاہیے۔ لہذا اگر ڈگری روزگار نہیں دیتی تو وہ کاغذ کا ایک بے توقیر سا ٹکڑا ہے جس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے جو سند ملتی ہے یہ طلب روزگار کا اشتہار نہیں ہوتا، یہ آپ کے علم کا رشتہ اپنے شیخ اور شیخ کے شیخ اور شیخ کے شیخ 1443 ہے۔ اس میں مکی نبوی زندگی کے 13 سال جمع کر دیں تو 1456 سال پیچھے جا کر آپ کی شاگردی کا رشتہ اللہ کے حبیب سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں شرط ہے کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، کہ دین کی بنیاد سند پر ہے، دین کی بنیاد علم کے اس رشتے پر ہے جو منبع وحی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑ جائے۔ اگر یہ رشتہ بیچ میں کٹ جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لیے یہ سند یونیورسٹی کی سند یہاں کام آ سکتی ہے اور کبھی نہیں آتی، یہ سند یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اپنے اس کی حرمت کو، اس کے وقار کو، اس کی شان کو قائم رکھنا ہے اور گرنے نہیں دینا۔ پھر ایک بات کہ علامہ خادم حسین رضوی بھی ایسی ایک اٹک کے دیہات سے چلے تھے، ان کے علاقے کے لوگوں کو آج بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن اتنے لوگ دنیا بھر میں ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دین سے وفا کی، انہوں نے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی، اور اس راہ میں جو آیا اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس لیے چشم فلک نے ان کا جو جنازہ دیکھا پاکستان کی سرزمین پر کسی اور کا نہیں دیکھا۔ اس لیے آپ نے ان سے دین سے وفا کا رشتہ، وہ سبق سیکھنا ہے اور اس سبق پر چلنا ہے۔ میں نے اپنے ادارے میں گزشتہ سال جلسہ تقسیم اسناد میں کہا کہ میرے عزیز طلباء، طرح طرح کے قوانین آ رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، لیکن میں ان قوانین بنانے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم الشان عمارتیں ہم ان کے قابل نہ تھے،
یہ اللہ کے دین کی برکت سے اللہ نے عطا فرمائی. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مدرسہ اس عمارت کا نام ہے تو وہ یہ بھول جائے مدرسہ استاذ کا نام ہے، شاگرد کا نام ہے، چٹائی کا نام ہے، کتاب کا نام ہے. اس لیے اگر اس پر کوئی وقت آ بھی گیا تو مدرسہ چلتا رہے گا، کسی درخت کے سائے میں چلے گا، کسی مسجد کے صحن میں چلے گا، جہاں بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی یہ مدارس قائم و دائم رہیں گے. دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی مسجدیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ حرمین طیبین بند ہو گئے. اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے روتے ہوئے ایک بزرگ نے، جن کا مسلکی تعلق بھی نہیں تھا مجھ سے، اسے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ کی مسجدیں کھلی ہیں اور 10 منٹ کے فاصلے پر ہم بیت اللہ سے بیٹھے ہیں، لیکن بیت اللہ میں حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مسجدیں کیوں کھلی؟ ہمیں کہا گیا کہ یہ سعودیہ کا فتویٰ ہے، یہ ازہر کا فتویٰ ہے، یہ بغداد کا فتویٰ ہے. ہم نے کہا یہ جہاں کے فتووں کے آپ حوالے دے رہے ہیں وہ ریاست کی غلامی میں ہیں، یہاں پاکستان کا فتویٰ چلے گا انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے کیا کہ پاکستان کا فتویٰ چلا. کیوں چلا؟ کہ ہمارا ممبر، ہمارا مصلی، ہماری مسند تدریس ریاست کی غلامی میں نہیں ہے. یہ افتخار ہے پاکستان کا، یہ افتخار ہے سرزمین کا، یہ اس افتخار ہے کہ یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں. امریکن سے ڈائلاگ ہوا، وہ حیران ہوتے کہ یہ ہر بات میں مذہب کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پاکستان کا پتہ نہیں ہے. ایک کلین شیو جامع ازہر میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے سکتا ہے، قاہرہ میں دے سکتا ہے، انقرہ میں دے سکتا ہے، بغداد و شام میں دے سکتا ہے، بعض جگہ حرم میں دے سکتا ہے، دنیا بھر میں دے سکتا ہے، لیکن پاکستان کی 20 فٹ کی مسجد میں بھی نہیں دے سکتا. میں نے کہا کہ اس کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہے، زندہ قوم کھڑی ہے. یہ قوم جب تک زندہ ہے اور اس کا ایمان جب تک زندہ ہے، ممبر بھی آزاد رہے گا، مصلی بھی آزاد رہے گا، مسجد بھی آزاد رہے گی، دین بھی آزاد رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. جو قوانین بنے ہیں، ایک رات میں 29 قانون، روئے زمین کی کسی پارلیمنٹ میں ایک دن میں 29 قانون پاس نہیں ہوئے. ان کا پروسیجر ہوتا ہے، ان کا آئینی اور قانونی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن FATF سے حکم صادر ہوا اور یہاں خاندان غلامہ کی پارلیمنٹ نے ایک دن میں 29 قانون پاس کر دیے.
وہ قانون کی کتاب میں آج بھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ صرف اس کو ہیلڈ ان ایبینس معطل رکھا ہوا ہے۔ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے۔ اسپیکر نے کہا کہ آپ ترامیم پیش کریں، ہم نے ساری ترامیم پیش کر دیں۔ پھر وزارت مذہبی امور میں ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے بطن سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ خاندان غلامہ سے دین کی آزادی برآمد نہیں ہوتی۔ دین کو اپنی حفاظت کے لیے غیور اور چہرے چاہیے، آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی تو انہوں نے معطل کر رکھا ہے۔ میری میٹنگز ہوئیں، چیف منسٹر، لا منسٹر، چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، سارے وزراء سے میں نے کہا ان قوانین میں یہ کیا لکھا ہے؟ قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، آئین کے خلاف۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو اس کو پاس کرنے والے ہیں، اور شیخ رشید نے تو ٹی وی پر اس میٹنگ میں کہا کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جو بن پڑھے انگوٹھے لگانے والے ہوں، ان سے کسی غیرت مندانہ فیصلے کی توقع رکھ سکتے ہیں آپ؟ بولو۔ تو پھر دین کی حفاظت کے لیے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ دین کی حفاظت کے لیے آپ کو میدان عمل میں رہنا پڑے گا۔ جو پیران طریقت شریعت پر قائم ہیں، جو اپنے آباء اور اکابر کے طریق پر قائم ہیں، جہاں دینی درس گاہیں ہیں، جیسے ابھی خواجہ محمد حسن باروی صاحب تشریف لے گئے، ان کی درجنوں ادارے ہیں، ہم ایسے پیروں کو سلام کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے دین سے وفا کرے اس کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنی عشرت قدوں میں بیٹھ جائیں، تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے، اقلب مدینۃ قضا و قضا بأہلہ، اے میرے فرشتے فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، کہ اس میں ایک ایسا اللہ والا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، چلے میں بیٹھا رہتا ہے، اس نے پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیرے دین کی نافرمانی نہیں کی، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اقلب علیہ وعلیہم، اے فرشتے اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ قَطُّ، کیونکہ جب میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی زمین پر شکن بھی نہیں آئی، تو وہ چلے بھی کام نہیں آئیں گے۔ جب دین کے لیے میدان میں کھڑے ہونے کا وقت ہو تو خلوتوں کے چلے کام نہیں آئیں گے، پھر میدان عمل میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ یاد رکھنا، حضرت ثعلبہ بن خشنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ
اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ ہدایت پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تو کیا ہم لا تعلق ہو جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سالبہ خوشنی کہتے ہیں کہ میں نے کائنات کے سب سے بڑے باخبر شخص تاجدار کائنات سے پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ اللہ کر کے بیٹھ جائیں؟ فرمایا نہیں، بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے چلے جاؤ، برائی سے روکتے چلے جاؤ، حتی اذا رأیتم شحا مطاعا ودنیا مؤثرة وإعجاب كل ذی رأی برأیہ فعلیک نفسک ودع امر العوام۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اتنا مشکل وقت آ جائے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا، اور جب تم دیکھو کہ کمینوں کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے، ہر شخص اپنی بات کو قرآن و سنت پر پیش کیے بغیر حرف آخر سمجھتا ہے، اور فرمایا کہ دنیا پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے آگ کے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو پھر اپنی فکر کرنا، عوام کا معاملہ پھر چھوڑ دینا، لیکن اس وقت تک تم نے دین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اس وقت تک تم نے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، یہ ڈیوٹی آج آپ کو تفویض کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا امر بالمعروف آسان ہے، آپ سے کہا گلی میں نماز کے لیے مسجد آ جائیے، آ گئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اسے کہتے ہیں وہ لوگ بڑے اچھے ہیں جی، کسی کو کچھ نہیں کہتے، بس اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ تو برے کون ہیں؟ کہ جو برائی کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی نظر میں برے ہیں۔ تو پھر اللہ نے تو اس امت کو اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ تم نے نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی کو روکنا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ دین کو معنویت کے ساتھ ماننا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم کے ایک معاون پر، ان کے محکمے کا نام ہے ARU ایسٹ ریکوری یونٹ، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر قانونی ہے۔ اس پر ان کی پارٹی کے، ہم نے نہیں، ان کی پارٹی کے ممبر نے کہا کہ یہ قادیانی ہے۔ اس نے کہا جی میں تو عاشق رسول ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تو یاد رکھنا کہ 2 نمبری سے لے کر 10 نمبری تک عاشق رسول نہیں چاہیے، ہمیں سچے اور سچے عاشق رسول چاہیے۔ اور صرف یہ کہے کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں، تو یہ تو مرزا بھی کہتا تھا، اس لیے اس سے انہی کے پارٹی کے ممبر نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، یہ بات اسمبلی کی ریکارڈ پر موجود ہے، کہ اگر
خاتم النبیین کو مانتا ہے تو آئے مرزا کو کافر کہے؟ تو کہا کوئی ریکارڈ پر ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اس لیے صرف خاتم النبیین نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے اور قرن اول کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ماننا ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ ایک فریب ہے جو دیا جاتا ہے، اور پھر جی وہ تو بڑے عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول دیکھے ہم نے ایسے کہ رمضان کی صبح صادق کو وفاقی وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر پنجاب نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اس معاہدے کو توڑ دیا۔ تو پھر یہ عاشق رسول ہوتے ہیں؟ بولو، کہ جب تم نے معاہدہ کیا ہے کہ جن پر ایف آئی آر نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں گے، ویری نیکسٹ ڈے جن پر ایف آئی آر ہے حکومت پارٹی نہیں بنے گی، عدالتوں سے چھڑا دیا جائے گا، اور آج تک وہ جیلوں میں ہیں۔ تو کیا ریاست مدینہ میں جھوٹ بولا جاتا ہے؟ کیا اس پر ریاست مدینہ کا لیبل لگانا اس لیبل کی توہین نہیں ہے؟ بولو۔ ابھی چند دن پہلے ایک ٹی وی پر ایک محترمہ ڈاکٹر عائشہ رزاق نے کہا کہ یہ قرآن کو شامل کر دیا نصاب میں، سیرت کو شامل کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، یہ فلاں کر دیا، بڑے جوش سے۔ اور جو پارٹیاں اپوزیشن کی اس قرآن کو شامل کرنے اور سیرت کو شامل کرنے کی مخالفت نہیں کر رہی، وہ بھی کمپلیسٹ ہیں، یعنی شریک جرم ہیں۔ اور پھر اسی عورت کو وفاقی وزارت تعلیم میں ٹیکنیکل ایڈوائزر لگا دیا گیا۔ تو میں نے اپنے پیج پر لکھا کہ یہ ہے ریاست مدینہ کہ جس نزدیک قرآن پڑھانا جرم ہے، جس کے نزدیک سیرت مصطفیٰ پڑھانا جرم ہے۔ تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ تو آپ کے محکمہ تعلیم میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا یہ لفظوں کا کھیل ہے؟ دین الفاظ کا نام نہیں ہے، دین حقیقتوں کا نام ہے۔ یاد رکھنا، دین ٹویسٹ کرنے کا نام نہیں ہے، دین برتنے کا نام ہے۔ ہمیں عملی شواہد چاہیے۔ جھوٹ، دجل، فریب، مکر، دغا دین کے ساتھ نہیں چاہیے، وفا کا رشتہ چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کروں بت کدے میں اگر بیاں، کہے صنم بھی ہری ہری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وفا کا لیبل لگا کر کلمہ ایمان پڑھنے والے دین کے ساتھ جو جفا کر رہے ہیں، اگر میں بت کدے میں جا کر بیان کروں تو بت کہیں گے یہ تو ہمیں بھی سجدہ کرنے والے یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ تو پھر ہمیں سچے اور سچے مسلمان چاہیے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب قومی خزانے کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے، والامانۃ مغنما، قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے، کسی پر توشخانے کے کیس چل رہے ہوں اور کسی سے توشخانے کا حساب منگوایا جائے تو کہتے ہیں قومی مفاد کے خلاف ہے۔ والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے۔ وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے۔ وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرمان بردار بن جائے۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کا علم حاصل کیا جائے مگر دنیا کمانے کے لیے، عہدے کمانے کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ تو معلوم ہے کہ مجرد دین علم بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ دین علم نجات کے لیے کافی ہے جو دین کے کام آئے۔ اور فرمایا کہ اکرم الرجل مخافت شرہ، اور معاشرے میں کسی کی عزت اس لیے کیا جائے کہ دادا گیر ہے، بدماش ہے، غنڈا ہے، نقصان پہنچائے گا۔ عزت تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، دہشت اور غنڈہ گردی کی بنیاد پر کی جائے۔ یہ علامات قیامت ہیں، یاد رکھنا، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شربت الخمور وکثرت الزنا، شراب عام ہو جائے، زنا کا دور دورہ ہو، جو آج کل آپ ساری قصے سن رہے ہیں، کیونکہ حدود کو تو مشرف نے وومن پروٹیکشن ایکٹ کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا۔ آج فیڈرل شریعت کورٹ بیکار بیٹھی ہے، چند لوگوں کی نوکریاں ہیں، کوئی بھی کام نہیں ہو رہا وہاں پر۔ اور پھر میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ ظہرت القینات والمعازف، گانا بجانے والے اور رقص کرنے والے، کرکٹ میں دو چار چوکے چھکے لگانے والے، وہ قوم کے اسٹار بن جائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو پھر، کیونکہ میرے آقا تو آپ کو کوئی اور اسٹارز دے کر گئے تھے۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرا اصحاب تمہارے اسٹارز ہیں۔ ان کو چھوڑا آپ نے اور ان کو اسٹار بنا لیا، اس لیے آج ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہو، ہر طرف سے ڈکٹیشن مل رہی ہے۔ فرمایا کہ گانے بجانے والوں کا دور دورہ ہو، اسٹار بن جائیں، قوم کے ہیرو بن جائیں۔ اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، تتابع آیات، پھر نشانیاں نازل ہوں گی قیامت، قرب قیامت کی، کا سلکن قطع، اس تسبیح یا لڑی کی مانند جو ٹوٹ جائے،
اور ایک ایک کر کے دانے بکھرتے ہیں، اس طرح سے پھر تمہاری زوال اور ذلت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ اچھے دنوں کی توقع نہ کرو، ہناک زلازلہ و خسفن و مسخن و ریحن حمرا، وہاں زلزلے آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زمین بے دھسائے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ تو ایک تو صورت یہ ہے کہ مسخ کر دی جائے، اور ایک صورت کا بگاڑ یہ ہے کہ اقوام عالم کے درمیان بے توقیر ہو جائیں، بھیک مانگنے لگ جائیں آپ۔ اس لیے غیور مسلمانوں کی ضرورت ہے، دین کے عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ کراچی میں سپاہی صحابہ والے عظمت صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ مبارک ہو، آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا، مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ کیا ابو بکر میں کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے؟ تو حضور صحابہ میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے۔ تو اے عظمت صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، ایک جلوس اس آقا کے نام کا بھی نکال دو جس نے ہم سب کو عظمتیں عطا کی۔ اور یہ میں نہیں، یہ صحابہ خود بیان کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ قید خلافت 26 لاکھ مربع میل پر حاکم، 2 سپر پاورز ان کے قدموں میں ڈھیر، اور حج کرنے آتے ہیں، مکے کی پہاڑیوں میں نکل جاتے ہیں، لڑکپن یاد آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا امیر یہ تو مسرت کا مقام ہے، آپ سے اسلام کو عروج ملا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا، میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، رات کو اونٹوں کو باندھنے لاتا تو ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اس کو پکڑ گھیر کے لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اس کو گھیر کے لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ میرا باپ خطاب جلالی تھا، مجھے پیٹتا کہ نالائق عمر، تجھ سے 10-20 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 10-20 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک آج غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بات دور نکل گئی۔ میں آج سوچ کر آیا تھا کہ کچھ اصول دین پر آپ سے گفتگو کروں گا،
لیکن اس پر کے لیے کم از کم 1.5-2 گھنٹے چاہیے تھے. وقت کافی ہو گیا، اب بھی زیادہ ہو گیا، تو آپ پر اتنی زیادتی کرنا بھی اچھا نہیں ہے. مجھے بھی الگ صبح سفر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو اطراف عالم میں جاری و ساری فرمائے. اور یہ جو نوجوان آج مسند فضیلت پر فائز ہوئے ہیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ انہیں اہل سنت کی قیادت کی اہلیت اور صلاحیت نصیب فرمائے. اور آپ جو اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں، رزق میں، روزگار میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.